اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیونکہ منافق جو ہے وہ فیصلہ کروانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی بجائے کعب بن اشرف کے پاس جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وما ارسلنا، اور نہیں ارسال کیا ہم نے من رسول، کوئی رسول، الا مگر لیطاع، تاکہ اطاعت کی جائے، یہ لیطاع توئے واو عین، اطاعت کرنا، خوشی سے بات ماننا، کہ اس کی اطاعت کی جائے باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ سے کے حکم سے، وَلَوْ، اور اگر انہم، بے شک وہ، اذ ظلموا، جب انہوں نے ظلم کر لیا، انفسہم، اپنے نفسوں پر، جاؤکا، آتے آپ کے پاس، جاء، اردو میں ہمارا ہوتا ہے آجا، عربی میں ہوتا ہے جاء، آ جاتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، اور استغفار کرتے اللہ سے، استغفار غین فارا، غفر، معافی، اور الف سین آتا ہے، الف سین تا آتا ہے طلب کے لیے، جیسے سقا پانی ہوتا ہے، تو جب ہم بارش کے لیے دعا کرتے ہیں نماز استسقا کہتے ہیں، تو پورے قرآن مجید میں جب الف سین تے شروع میں آتا ہے تو یہ طلب کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، عربی میں باب استفعال کہلاتا ہے، طلب کا، وہ معافی طلب کرتے اللہ سے، واستغفر لہم، اور آپ بھی استغفار کرتے ہیں ان کے لیے، الرسول، رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا، معافی طلب کرتا، لوجد اللہ، یقیناً پاتے اللہ، غلام یان لازم کا ہے، یقیناً پاتے، واجد یاجد ہوتا پانا، یقیناً پاتے اللہ کو تواب الرحیم، تواب، تاواو با مادہ ہوتا ہے، تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، فعال کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیم، رحیم، راہمین، راہیمہ سے فعیل کے وزن پہ آیا ہے، بار بار رحم کرنے والا پاتے اس کو، فلا، پس نہ، وربی کا، واو کے بعد اگر اسم کے نیچے زیر آ جائے تو ہم کہتے ہیں واو یہ قسمیہ ہے، تو پس نہیں، وربی کا، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان رکھتے، حتی، یہاں تک کہ یحکموک، وہ آپ کو حکم تسلیم کر لے، یحکموک، حاکمین، منصف ماننا، فیصلہ کرنے والا ماننا، کس سے فیصلہ کرانا، حتیٰ کہ وہ آپ کو منصف تسلیم کر لیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم کر لیں، فیما، اس بارے میں جو شاجرہ بینہم، شاجرہ لفظ اردو میں لفظ شجر استعمال ہوتا ہے، شین جیم را، شاجرہ، اختلاف کرے، جھگڑا کرے، تو جو شجر ہوتے ہیں ان کی جو ہے ڈالیاں، ٹہنیاں بھی آپس میں ایک دوسرے کے اندر جو ہے ملی ہوئی ہوتی ہے، جب ہوا چلتی ہے تو آپس میں ٹکراتی ہیں، یعنی ان کے درمیان جب اختلاف ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے بینہم، آپس میں، ثم، پھر، لا یجدو، پھر نہ وہ پائیں، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، حرجن، کوئی حرج، حرج کیا ہوتا ہے؟ تنگی، حراجیم، حرج، کوئی تنگی نہ پائیں، انفسہم حرجن، مما، اس چیز میں جو قضیتا، آپ فیصلہ کر دیں، قضیتا کاف ضاد یا، آپ فیصلہ کریں، جھگڑا ختم کرنے کے لیے آخری فیصلہ کرنا ہوتا ہے، قاضی لفظ اسی سے ہوتا ہے، قضا بھی اسی سے ہوتا ہے، قضیتا، آپ، تا کے اوپر زبر آئی ہے، قضیتا، آپ فیصلہ کر دیں، وَيُسَلِّمُ، اور وہ تسلیم کرے، یسلم لفظ سین لام میم مادہ ہوتا ہے، تسلیم کرے، تسلیمہ، تسلیم کا مطلب سین لام میم ہے، پوری طرح تسلیم کرنا، پوری طرح مان، فعل کے بعد جب اس کا مصدر لایا جاتا ہے تو اس میں تاکید پائی جاتی ہے، پوری طرح تسلیم کرنے، پھر معنی دیکھتے ہیں، وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے من رسول، کوئی رسول، الا، مگر لیطاع، کہ اطاعت کی جائے، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے،
ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہے اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم کے ساتھ اس رسول کی اطاعت کریں، اس کا کہنا مانیں۔ اچھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، تو جو ہے سب لوگ جو ہے قیامت تک آنے والے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اچھا، اگر لوگ اطاعت نہ کریں، بے شمار لوگوں نے انبیاء کی اطاعت نہیں کی، تو پھر اللہ نے رسول بھیجنے بند نہیں کیے۔ اس لیے رسول اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے، اس لیے کوئی بات نہ بھی مانے تو اپنا حق بات پہنچانا دوسروں تک ضروری ہے۔ تو رسولوں کو بھیجنے کا مقصد جو تھا کہ لوگ جو ہے اس اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کریں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر دیا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کن حیثیت دینے کی بجائے وہ جو ہے کعب بن اشرف کی طرف جاتے تھے یا کسی اور کی طرف جاتے تھے، تو یہ اپنے ہی اوپر ظلم کرنا تھا۔ تو انہوں نے اگر اپنے اللہ کے رسول کی اور اللہ کی اطاعت نہ کرنا، اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرنا ہے، تو اگر انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا تھا تو جاؤ کا آپ کے پاس آتے، کیونکہ وہ پہلے آپ کے پاس نہیں آئے تو کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے جاتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر وہ پھر خود آپ کے پاس آ جاتے فاستغفر اللہ، پھر وہ استغفار کرتے، اللہ سے معافی طلب کرتے، بخشش طلب کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا، وہ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے، معافی طلب کرتے، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی طلب کرتا۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یقیناً وہ پاتے اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا وہ پاتے۔ یعنی وہ جب نبی کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے نہیں آتے، کسی اور کے پاس چلے گئے، تو وہ جو ہے جو ہی انہیں تنبؤ ہوتا تو پتہ چلتا، تو پھر وہ رسول کے پاس آتے خود اور آ کے اللہ سے استغفار کرتے اپنی غلطی کی، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود سفارش کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رسول بھی ان کے لیے استغفار کر دیتا۔ اللہ وجدو، تو یقیناً پاتے وہ اللہ کو تواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ اللہ تعالیٰ کتنے بھی انسان گناہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے تواب ہیں، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، اور رحیم ہیں، اگر گناہ ہوتے بھی رہے تو بار بار جو ہے وہ رحم کرنے والا پاتے اس کو۔ فلا وربک، پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان رکھتے، نہیں وہ ایمان والے ہوتے، حتیٰ یحکموک، حتیٰ کہ وہ حکم تسلیم کر لیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے فرمایا کہ تیرے رب کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، وہ جو ہے ایمان نہیں رکھتے جب تک کہ وہ آپ کو فیصلہ کن حیثیت میں منصف تسلیم نہ کر لیں، فیما شجر بینہم، جس چیز کے بارے میں ان کا آپس میں جھگڑا ہوا یا اختلاف ہوا، ثم لا یجدوا، پھر وہ نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، حرجن، کوئی تنگی بھی نہ پائیں۔ یہ آج جو ہے کہتے ہیں کہ حضرت زبیر جو ہے ان کا کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ پانی کا جھگڑا تھا، تو پانی لگانے پہ زمین کو، تو اس پہ جھگڑا تھا، تو وہ فیصلہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا اور واقعات کا جائزہ لے کر حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ زبیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، تو ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو وہ دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ نے فیصلہ اس لیے کیا ہے زبیر کے حق میں کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت اتاری، فلا وربک، پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان رکھتے، حتیٰ یحکموک، حتیٰ کہ وہ آپ کو منصف تسلیم کر لیں، فیما شجر بینہم، جس چیز کے بارے میں ان کا آپس میں اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں جب تک آپ کو حکم تسلیم نہ کریں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ اپنے نفسوں کے اندر اس بارے میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ جو رسول فیصلہ کر دے، ایک تو اس فیصلے کو تسلیم کریں اور پھر فیصلے کو خوشی کے ساتھ تسلیم کریں۔ یہ نہیں ہے کہ فیصلہ
مجبوری سے تسلیم کریں اور دل میں تنگی محسوس رکھیں، نہیں، فیصلے کو بھی تسلیم کریں اور دل کے اندر کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں وہ پھر اس فیصلے کے بارے میں۔ مما قضیتہ، اس چیز کے بارے میں جو آپ فیصلہ کر دیں، جو آپ فیصلہ کریں وہ اس سے خوش دلی کے ساتھ اس فیصلے کو وہ تسلیم کریں، دلوں کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تسلیم بھی ایسا کریں کہ جو ہے پوری طرح تسلیم کرنا، دل کے اندر کوئی ذرا سی بھی اس فیصلے کے بارے میں ان کے شک و شبہ اور تنگی نہ رہے، اللہ کے نبی کے فیصلے کو وہ خوش دلی کے ساتھ تسلیم کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے اور جو ہے لوگ اس کے فیصلے کو تسلیم کریں اور جو فیصلہ وہ کر دیں اس کے بارے میں دلوں کے اندر کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور خوش دلی کے ساتھ جس طرح تسلیم کرنا چاہیے ویسے اس فیصلے کو تسلیم کریں۔ اور یہ اسی وقت کے لیے حکم نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے۔ ہم جو اللہ اور اللہ کا رسول کا فیصلہ ہے قرآن میں اور حدیث میں، اس کو پھر خوش دلی سے جو ہے وہ تسلیم کریں کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو رسول نے جو ہے حکم دیا ہے، ان کے ہر فیصلے کو سر آنکھوں پہ جو ہے وہ بٹھائیں، دل کے ساتھ خوشی کے ساتھ اس فیصلے کو مانیں۔ یہ نہ ہو کہ فیصلے کو مانیں لیکن دل کے اندر جو ہے اس کو تسلیم نہ کریں، ایسا نہیں ہے، خوش دلی سے مانیں، تب جا کر ایمان جو ہے وہ ہوتا ہے صحیح۔ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔